تھا اور اس نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک کی مطاہر بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرت دی وقار بشر جماعت المبارک کے سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے چچا جان آپ کی شہادت بیان ہوئی حضور کا ایک اور پیارے غلام پیارے صحابی انہاں دا تذکرہ کریں گے جنہاں دا نام نامی اسم گرامی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا تذکرہ کریں گے حضرت مصعب بن عمیر مصعب آپ دا نام ہے عمیر آپ دے والد دا نام ہے اور والدہ ماجدہ دا نام خناس بنت مالک آپ کی والدہ دا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر سن نوجوان سن کہ آپ کی والدہ سن جڑی خناس بن مالک یہ مکہ کے اندر بہت رئیسہ سن اپنے قبیلے میں سب کو زیادہ مالدار سن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن وچ 2 سوٹ بدلی کرتے سن آج دے معاشرے کے اندر بھی اگر کوئی بندہ روزانہ صبح سوٹ بدلی کرتا ہے لوگ آنے بڑا لہنگار بندہ جی کھانا پیتا بڑھتا ہے جڑا روز سوٹ بدلی کر کے صبح جاتا ہے لیکن حضرت مصعب بن عمیر 2 سوٹ روزانہ بدلی کر رہے صبح پڑھنا ہے وہ شام نو لانا ہے شام نو پھر نماز پڑھنا ہے پیرا میں جب جتی پاتے سنو بہت قیمتی ہوتی سی خوشبو بہت قیمتی آپ لانے ہوتے سن خوشبو لانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عربہ کے اندر نا عربی لوگ کی خوشبو ایسے لا سکتے ہیں سارے جی بندے تھے اتھو لیا بھی نہیں نہ سکتے بڑیاں جڑیاں دکاناں نے مکہ مدینہ کے اندر بھی انہاں دے اندر جا کے پوچھو ایک شیشی جڑی ہے چھوٹی چھوٹی وہ ہزاراں ریالاں دی بنتی ہے سارے جی بندے نہیں لے سکتے یہ عربی لوگ ہی لا سکتے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو جڑی لاتے سن بہت زیادہ قیمتی خوشبو ہوتی سی تو خوشبو اتنی ہوتی سی کہ جس راہ تو لگ جاتے سن اور رستے بھی معطر ہو جاتے سن راہ بھی معطر ہو جاتے سن راہ میں تو پتہ لگتا ہے کہ تو بھی بندہ خوشبو لا کے لگ گیا ہے لباس قیمتی جوتے قیمتی خوشبو قیمتی کہ خود شرارے سن آپ اگر رات کو لیٹتے نے کہ خالق کول کھڑے رہتے ہیں تے عرب دی جڑی مشہور سوغات ہے کھانا عرب دا وہ کی ہے دودھ دے اندر کھجور پا کے اودا حلوہ بنا کے او بنا کے تے آپ دینا کول رکھ دیتے سن غلام آپ دے رات کو کیا ہو سکتا ہے آپ کو بھوک لگے شہزادہ اٹھے تے دور نہ جانا پوے قریب تو اٹھا کے دکھا لے اتنے امیر کریم اتنے شہزادے پر جدو حضور دا مکڑا ویکھیا نا تے بانٹی زبان لوگ کی بول سبحان اللہ جس ویلے حضور دا جلوہ ویکھیا چہرہ مبارک ویکھیا سب کو بالکل گئے عشق لگا سی کھیڈا کھیڈدی نو کھیڈا کھیڈدی ہی بھول گئی او میری بھول گئی ہے مال بھول گیا ہے ثروت بھول گئی ہے دولت بھول گئی ہے
حضور دیا زلفاں دے قیدی بن گئے نے، اسیر ہو گئے نے۔ حضرات دی وقار جس ویلے حضور دیا زلفاں دے قیدی ہو گئے، آکھیا سونے انہاں نوں کلمہ پڑھاؤ تے اپنا غلام بنا لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھا لیا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر غلام بن گیا، میرے کملی والے آقا نے کلمہ پڑھ لیا ہے کہ اس ویلے جناب والے اسلام دی ابتدا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ چھپ کے یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، چھپ چھپ کے ملاقاتاں حضور کے نال کر رہے ہیں۔ ایک دن کسی کافر نے آپ کو دیکھ لیا ہے کہ جا کے اپنی والدہ نو آپ کی حضرت مصعب بن عمیر دی والدہ نو جا کے دسیا کہ تیرا بیٹا شہزادہ مصعب بن عمیر یہ اپنا دین چھڑ گیا ہے، اللہ دے آخری نبی دا کلمہ پڑھ گیا ہے۔ اللہ دے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھ گیا ہے، حضور دا غلام بن گیا ہے۔ اور جناب والا مصعب بن عمیر کہتے ہیں میں جس ویلے واپس گھر آیا ہوں، ماں کے لیے پتہ لگے تو نویں دین کو اختیار کر لیا ہے، نویں دین کو قبول کر لیا ہے، اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں ماں تو ٹھیک سنیا ہے، میں اللہ دے آخری نبی دا غلام بن گیا ہوں، انہاں دی زلفاں دا قیدی بن گیا ہوں۔ حضرت دی وقار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ جان دیا نے اے میرا پتر کھاٹ باٹ دی زندگی گزارندا ہل گیا ہے، اے سونے کپڑے پانے دا عادی ہو گیا ہے، اچھے کھانے کھان دا عادی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مصعب بن عمیر کو والدہ کہنے لگی اچھا مصعب بن عمیر دو ہی گلاں دی تواں وچوں ایک جڑی مرضی ہے قبول کر لے۔ کہندیاں نے یا اللہ دے نبی نو رکھ لے یا ماں نو رکھ لے، دواں وچوں ایک رکھنا پوے گا، جے نبی نو رکھنا ہے تے ماں نو چھڈنا پوے گا، جے ماں نو رکھنا ہے تے نبی نو چھڈنا پوے گا، کلمہ چھڈنا پوے گا، دین چھڈنا پوے گا۔ حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے ماں تینوں تے چھڈ سکنا پر سونے نو نہیں چھڈ سکدا، سونے دا دین نہیں چھڈ سکدا، سونے دا ایمان نہیں چھڈ سکدا، کلمہ نہیں چھڈ سکدا۔ حضرات دی وقار ماں کہنے لگی اچھا جے نبی رکھنا پھر تینوں اپنے باپ کی وراثت وچوں حصہ نہ ملے گا، تینوں اپنے باپ دے جناب والا وراثت وچوں مال نہ ملے گا، تینوں دولت نہ ملے گی، تیرے کو وصیت کپڑے واپس لے لواں گے، سونے سونے جڑے کپڑے روزانہ تو سو قدری کرنا ہے اے اسی واپس لے لواں گے، مال لے لواں گے، مہنگے جوتے نے جڑے اے واپس لے لواں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے اما سارا کچھ برداشت ہے پر سونے نو نہیں چھڑ سکدا، سونے نو نہیں چھڑ سکدا۔ حضرات دی وقار پھر کی ہوتا ہے، آپ دی والدہ ماجدہ نے آپ دے قبیلے والے نے وہ کپڑے بھی واپس لے لینے، جوتے بھی واپس لے لینے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا سونا جوان ہے، جناب والا سونی خوشبو لان والا، سونے کپڑے پان والا، وہ جناب والا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بن گیا ہے۔ پھر جناب والا کی آگے دن ایسے آگے نے کہ آپ نے تن کے کپڑے پائے میں انہاں نوں پیوند لگے ہوئے نے، ٹانکے لگے ہوئے نے، جناب والا کئی کئی پیوند لگے ہوئے نے۔ حضرت مصعب بن عمیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ وچ آندے نے، جناب والا اے ایسے صحابی نے جنہاں نوں ویکھ کے سرکار رون لگ پے، جنہاں نوں ویکھ کے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رون لگ پے کہ میرے مصعب بن عمیر تے وقت آ گیا ہے۔ حضرت دی وقار حضرت مصعب بن عمیر نے سارا کچھ چھڈیا ہے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واسطے، رب واسطے، رب دے رسول واسطے، دین واسطے
اللہ تری وقات جس ویلے سارا کچھ چھڑ کے آئے نا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قرآن پاک دیا آیتہ نازل فرما دیا سورہ نازلہ دیا ایک آیت کریمہ نازل ہویا فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ دل کیا کو سبحان اللہ اپنا قرآن سنیے نا دل جناب والا تھر جاتا ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے جدہ ایمان تازہ ہے دل کیا کو سبحان اللہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کھڑے ہون تو ڈر گئے ڈر کے اللہ کی بارگاہ کھڑے ہون تو یعنی اللہ کے خوف تو ڈر گئے فرمایا پھر انہوں نے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اپنے نفس و نفسانی خواہشات کو بچا لے آئے کہ انہوں نے واسطے کی فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ میرا عبدی کے دائمی انہوں ٹھکانا جنت ہے اور جنت میں کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب نے فرمائے سنیا یہ اپنے غلام مدسنا یہ سارا کچھ چھڑ گیا گیا محلات چھڑ گیا گیا ہے باغات چھڑ گیا گیا ہے مال و دولت چھڑ گیا گیا ہے اے نہ سمجھے ان میرے واسطے کی ہے فرمایا نا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ رب انہوں جنت میں جمال عطا فرمائے گا اپنی نعمت رب تعالیٰ عطا فرمائے گا دامی جنت یعنی جنت عطا فرمائے گا حضرات دیوتار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ غلاموں رج نعمتاں کھاں بن گے اور سبحان اللہ سرکار غلام کی کرن گے اجلے سارے کو چھڑ کے آئے نا وہ یہ نہ سمجھے نسی سارے کو چھڑ کے ساڑھے واسطے ہے نا کوئی نہیں ساڑھے واسطے کچھ نہیں آفضل رحمہ اللہ صاحب تسی توجہ کرے دے نال شیر پڑھے ہیں تسی بھی کیا آتا ہے شاعر کہتا ہے رج نعمت کھاں بن گے انعام بھی پاون گے رج نعمت کھاں بن گے انعام بھی پاون گے سرکار دے نوکر جگ جنت نو جان گے سرکار دے نوکر جگ جنت نو جان گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے نوکر جگ جنت میں جان گے یہ سارا نعمتاں جا کے کھان گے اللہ کی وقار سنو سنو حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ جدو کسے بندے کی بلائی کا ارادہ فرماتا ہے رب تعالیٰ جنہوں اپنے کسی بندے کی بھلائی دا ارادہ فرماتا ہے کہ پھر کی کر دے اور آزمائشاں دی چکی وچ پیس دے جنہوں رب اپنا بنا لگا اپنا بنانے دا ارادہ کرتا ہے بھلائی دا ارادہ کرتا ہے پھر کی کر دے اور آزمائشاں دی چکی وچ پیس دے آزمائشاں دی چکی وچ پیسیا جاتا ہے بندہ جنہوں رب تعالیٰ جنہیں واسطے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے پھر آزمائشہ دی چکی میں چونوں پیسیا جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگاں کو کھانا چاہتا ہے لوگوں جس بندے دا میں انتخاب کیتا ہے دیکھو تے سی کتنا چنگا بندہ جنہاں میں انتخاب کیتا ہے کتنا چنگا بندہ ہے حضرات دی وقار پہلا آزمائشاں ہوندیاں نے پھر مکمل دے رہے حضرات دی وقار اس عاشق میں کیا سی یاری ہوتی سونا ہے یاری ہوتی
سونا ہے یاری ہوتی سونا ہے پر آزمائشاں ہو دیاں آگ آزمائشاں ہو دیاں یاری تے سونا ہے پر سونے کو بھی آگ بھی تو لگنا پہتا ہے احمد کہتا سونا ہوتا سونا ہے نہیں پڑھتا ہوا کچھ لگنا پہتا ہے یاری ہوتی سونا ہے پر آزمائشاں ہو دیاں آگ اللہ اکبر کبیرہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ مسادہ کو چھٹ چھٹا کے آگے اور امتحان شروع ہو گیا ہے جناب والا کھارا لینے کپڑے بھی لے لینے جوتے بھی اتار لینے تان تے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ایک دن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ آئے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے نے حضرت مصعب بن عمیر نے دیکھا ایتھے بھی ٹانکا لگا ہوا ہے ایتھے بھی پیوند لگا ہوا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ رو فرمایا صحابہ ہو دیکھو میرا مصعب بن عمیر آئے سبحان اللہ جنہوں سرکار اپنے لیوں میں آئے اور کی چاہیے دل رہے فرمایا او دیکھو میرا مصعب بن عمیر آ گیا ہے حضرات دی وقار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میرا مصعب بن عمیر آ گیا ہے جڑا قیمتی کپڑے پاندا ہوندا سی جڑا قیمتی کپڑے پاندا ہوندا سی لباس پہندا ہوندا سی قیمتی جوتے پہندا ہوندا سی قیمتی خوشبو لان والا سرکار نے فرمایا اللہ کے رسول واسطے سارا کچھ چھڑ کے آ گیا ہے فرمایا اوے میرے غلامو میں دیکھ رہا ہوں تانوں دساں دا مقام کی دا مرتبہ کی سرکار فرماتے ہیں او میرے غلامو او جڑا میرا غلام آ رہا ہے نا مصعب بن عمیر فرمایا اے دے سینے نو اے دے دل نو اللہ نے نور دے نال منور فرما دیتا ہے اے دے سینے نو اے دے دل نو نور دے نال منور فرما دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت جناب والا مصعب بن عمیر نے سارا کچھ چھڑ دیتا ہے سارا کچھ چھڑ دیتا ہے صحابی رسول آتے ہیں یا رسول اللہ سارا کچھ چھوڑ جائے زمانہ چھوڑ جائے روٹ جائے کہ روٹ جائے خلق جڑی ہے جاندی ہے کہ جاندی رہے پر کوٹا دامن میرے ہاتھ بھی چنا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے خلق تو کیا غم نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کہ روٹ جائے